بھی ہم اسی لیے تو مشن لیا ہے، جب ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ کھوکھلے وعدے ہیں تو تب سرکار کو بوکھلاہٹ بھی آتی تھی، تو اس لیے ہم نے جب ایک مشن لیا ہے کہ ہم گراؤنڈ سطح پر جائیں گے، کیونکہ پچھلے 1.5-2 سال تو کسی کو گھر سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا، خاص کر اپوزیشن پارٹیز کو تو اتنی پابندیاں، اتنے پرتبند لگائے کہ کہیں نکلنا چاہتے، کہیں 100 لوگ اکٹھا کرنا چاہتے، اس کا اجازت نہیں دے رہے۔ اب ہم نے ایک مشن کے طور پر یہ پروگرام لیا، ہمارے تمام لیول کے عہدیدار اس میں شامل رہیں گے اپنے اپنے لیول پر۔ جو فیڈ بیک 20 مئی تک ہمیں ایکچول فیڈ بیک آئے گا، اس کو ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے اور دیش کے سامنے رکھیں گے کہ گورنمنٹ کے وعدے کیا ہیں اور زمینی سطح پر امپلیمنٹیشن کیا ہے۔ دیکھو، کئی سارے موو انہوں نے چلائے جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت کے مطابق نہیں تھے، اور اسی طرح سے ایک موو آج بھی یہ چلایا گیا، کووڈ کا بہانہ لے کر دربار موو بند کیا گیا، جموں سے سری نگر نہیں آنے دیا، جبکہ میں مانتا ہوں کہ دیش میں جو باقی ریاستوں میں جو سچویشن ہے اس کے مقابلے میں ابھی جموں کشمیر میں اوپر والے کا رحم ہے۔ کووڈ فیز سیکنڈ تیزی سے بڑھ رہا ہے، مگر اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دربار موو نہیں ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے 6 مہینے کے لیے یہاں کے لوگوں کو یہاں کے سیکٹریٹ میں اپنے باتیں رکھنے کا موقع نہ ملتا۔ تو ایسے میں میری گزارش یہی ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو چاہیے کہ یہ دربار موو بند کرنے سے ایک نئی مطلب ایک پریشانی کا ایک شروعات وہ دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ جیسے تیسے کر کے روز ہزاروں گاڑیاں جموں سے آ ہی رہی، تو ایسے میں اگر ان کے میٹیریل یہاں لانے کی بات تھی، سیکریٹریٹ یہاں چلانے کی بات تھی، مجھے نہیں لگتا ہے اگر سیکریٹریٹ موو کرنے میں ان کو اتنی پریشانی ہے تو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پھر ایڈمنسٹریشن کووڈ کو ڈیل کرنے میں ٹوٹل فیلئر ہے۔ پہلے ہی کہا، بہت سارے دعوے، بہت سارے سلوگنز اس سرکار کے ہیں، مگر زمینی سطح پر جب ہم امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں، جموں کشمیر کے لوگ قریب 10 سال، ان 2 سالوں میں 10 سال پیچھے چلی گئی۔ جو روزانہ کی مرمت، اگر آپ آج دیکھیں گے سری نگر ایئرپورٹ روڈ جو ریاست کا بہت ہی امپارٹنٹ روڈ ہے، جس میں سب سے بڑی VIP موومنٹ ہی ہے، اگر آپ اس وقت اس کی حالت دیکھیں گے تو اس میں کشتیاں چلانے والی پوزیشن ہے۔ تو یہ تو ان کا فیس ہے، یہ تو ماتھا ہے کسی سرکار کا۔ جب اس کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو اندرون شہر میں کیا حالت ہوگی، اندرون ریاست میں کیا حالت ہوگی، وہ دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 45 دن میں یہ ایشوز اٹھائے، جب ہم نے 15 فروری سے 30 مارچ تک 45 دن کا مشن چلایا مہنگائی کے خلاف، اس میں ہم نے پیٹرول، ڈیزل، LPG، روڈ ٹیکس، ٹول ٹیکس، پاور ٹیکس، پانی ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ٹرانسپورٹ ٹیکس، سارے ٹیکسز جو انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں پر چڑھائے، تو اسی سے تو عام آدمی کا کمر ٹوٹتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ہیموفیلیا سوسائٹی آف کشمیر ہیموفیلیا میں مبتلا مریضوں کے لیے علاج و معالجہ، باضابطہ کاری اور کفالت کے لیے سرگرم ہے، جو موجودہ حالات میں مذکورہ مریضوں کو ہر ممکن مدد کرنے میں مصروف ہے۔ لہٰذا ادارہ وادی کشمیر کے غیور عوام سے گزارش کرتا ہے کہ اپنے صدقات و زکوٰۃ ادارے کے دیے گئے اکاؤنٹ نمبر میں جمع کر کے اجر عظیم پائیں۔